بسم الله الرحمن الرحيم. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسقط. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے، ایسے بچے کی جنازے کی نماز میں سب سے پہلے یہ ہے، آج صبح یہ تھی کہ مولانا بچہ بھی پیٹ کے اندر ہے، مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو بچے پیٹ کے اندر ہی مر گیا، کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی یا نہیں؟ جب کلیم میں نے جواب دیا، لیکن آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی جو بچہ ماں کے پیٹ ہی میں انتقال ہو جاتا ہے، ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ ہی میں انتقال ہو جائے، کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جو بچہ پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچے کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی؟ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بھئی جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا، 1 منٹ ہو یا 2 منٹ ہو یا 3 منٹ ہو، چیخا یعنی رویا، روتے نا، پیدا ہونے کے بعد روتے بچے، رونے کے بعد اگر وفات پایا تو ایسے بچوں کے لیے کیا ہے؟ جنازے کی نماز ہے، غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبروں میں کیا ہے؟ اس کو مدفون کیا جائے گا۔ یہ تو بالاتفاق سارے علماء کا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے سب کا۔ لیکن ہاں، جو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہ بچہ ماں ہی کے پیٹ میں نکلا، جب نکال رہے ہیں تو مردے کی حالت میں یعنی مرا ہوا نکال رہے ہیں، تو ایسے بچے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یعنی؟ یہ سوال رہے گا۔ اس سوال کا جواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بات بتائی ہے۔ کیا؟ مغیرہ بن شعبہ کی ہے، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جیسے سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، کئی احادیث کے اندر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر مر گیا اور نکلا، ایسے بچے کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے بچے کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور اسی حالت میں مر گیا، جب وہ باہر نکالا جا رہا ہے تو ایسے بچے کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا، لیکن پڑھنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بلکہ صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں نافع بول کے ان کے شاگرد ہیں۔ نافع فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کئی بار دیکھا ہے کہ ایسے بچوں کی جنازے کی نماز پڑھی ہے جو بچے ماں کے پیٹ کے اندر مر گئے تھے، اور ایسے بچوں کی جنازے کی نماز پڑھی ہے جو بچے ماں کے پیٹ نکلنے کے بعد زندہ رہ کر مر گئے، ایسے بچوں کی بھی ہم نے جنازے کی نماز پڑھی سے دیکھا ہے ہم نے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ تو بات اتنی ہی بتانا ہے کہ بھئی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس بچے کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں باہر نکال کر۔ کب؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کب پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ کیا 1 مہینے میں، 1 یا 2 مہینے میں اگر بچہ یہ ہوا تو کیا ایسے وقت میں نہیں؟ 4 مہینے کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد، چوتھا مہینہ جب لگ جائے یا چوتھا مہینہ مکمل ہو جائے، 5ویں سے شروع ہو جائے گا، 5ویں مہینے سے شروع ہو جائے گا، 5ویں مہینے میں، 6ویں مہینے میں، 7ویں مہینے میں، 8ویں مہینے میں، 9ویں مہینے میں، کسی مہینے کے اندر اگر بچہ انتقال ہو جائے تو اس کے وقت سے اسے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ جو 4 مہینے سے پہلے جو بچے کا انتقال ہو گیا یا جو بچہ مر گیا، کیسا؟ تو کہا کہ بھئی خون کا لوتھڑا ہے، آپ اگر نکال کر کیا اسے معمول کہیں کپڑے میں لپاٹا کر کہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھی 5 جگہ ہے، وہاں پہ دفن کر سکتے ہیں اس بچے کو، نہ غسل ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اس سے بچے کو کیا لے۔ لیکن جو بچہ 4 مہینے کے بعد انتقال ہوگا تو اس بچے کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، غسل بھی دیا جائے گا، اور کفن کے ساتھ کیا ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے جگہ دی جائے گی۔ اس بات سے پتہ چلتے تو 4 مہینے کے بعد، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے کے بعد اس بچے کو
पेट में, यानी उस बच्चे को क्या है, रूह फूंकी जाती है, उस बच्चे की तरफ रूह फूंकी जाती है जब वो बच्चा जिंदा हो गया, गोया कि बच्चा जिंदा हो गया, और उसके बाद जो बच्चा मर गया तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। डॉक्टर साहब ने सुबह में और बात याद रख लो कि ऐसा बच्चा जो मां के पेट में मर गया और उस बच्चे की जनाजे की नमाज का मसला क्या है, लंबी लंबी दुआएं नहीं करना जो एक बड़े आदमी के लिए करते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व कबीरिना व सगीरिना व ज़करीना, ये दुआएं नहीं है, क्योंकि जो बच्चा मर गया अभी क्या भी गुनाह नहीं किया है वो बच्चा, उस आदमी के लिए जनाजे की नमाज में वो दुआएं पढ़ी जाती हैं जो आदमी क्या है, गुनहगार होगा, कि हर आदमी गुनहगार है, लेकिन जो बच्चा नहीं है तो ऐसे बच्चे के लिए क्या दुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी सी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफा व ज़ुकरा व फरता, बल्कि एक छोटी सी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अगर उस दुआ को पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी और उस बच्चे की क्या है, जनाजे की नमाज मुकम्मल होगी। ये इतनी बातें थी जो मुझे बताना मुनासिब समझा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।